کہ یہ شیخ الحدیث ہیں، عالم دین ہیں، مبارک صاحب کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل جاتا تھا، آپ کی مسکراہٹ سے چہرے پہ آ جاتی تھی، آپ اس کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، آپ ایک ایک نقطے کا خیال رکھتے تھے، بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے منظر میرے سامنے ہیں۔ ایک ایسے ہی شیخ الحدیث کشمیر سے آئے اور آپ کے پاس یا راوی ریان تو سرکار مبارک فرما رہے تھے میرے والد صاحب کہ میں تو اپنے مرشد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بھی جاؤں گا سرکار مبارک صاحب کی زیارت کے لیے۔ وہ ادھر سے آپ گاڑی پہ بٹھا کے لے گئے اور سرکار راستے میں ان سے بات بھی ہوئی کہ بھائی میرے مرشد جو ہیں وہ شریعت کے بڑے پابند ہیں، میرے مرشد جو ہیں خلاف شریعت کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جلال بھی آ جاتا ہے، لیکن اس بات کا اس نے کوئی بات اعتراض سخت جملہ انہوں نے نہیں کہا، بڑے خوشی کے ساتھ سفر ہو رہا تھا۔ وہاں پہ جیسے مبارک صاحب کی زیارت کرنے کے لیے ایسے جیسے لائن میں لوگ مصافحہ کرتے ہیں، جیسے ہی وہ سامنے آیا بتایا، جیسے ہی مبارک صاحب کو پتہ چلا یہ مفتی ہے، یہ مولانا ہے، مبارک صاحب کو فوراً جلال آیا اور آپ نے ان کو کہا مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے سر پہ کس چیز کی سنت سجائی ہوئی ہے؟ یہ جناح کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ آپ نے اتنی سی بات کہی، ہم تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوئے لگے، مبارک صاحب، ہم مولانا صاحب کو سائڈ پہ صاحبزادگان بھی اکٹھے ہوئے، انہوں نے جا کے یہ بات بتائی کہ ہمارے مرشد جو ہیں یہ حق کی بات کرتے ہیں، جو بھی جس بندہ ہو، لیکن آپ نے حق سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے حق کی بات کہی ہے۔ اتنی سی بات کہنے کی دیر تھی، وہ مولانا صاحب بتاؤں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے میں نے ایسا بندہ دیکھا ہی پہلے ایک مرتبہ ہے جو اتنا سختی کے ساتھ شریعت پر پابندی کروا رہا، وہ بندہ خوش ہو گیا تھا، ہم تو حیران ہو گئے، لیکن اس کی خوشی تھی۔ تو ماشاءاللہ وہ مبارک صاحب کے سامنے جو قافلہ آیا، وفد آیا، اس نے آگے کہا حضور آپ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں۔ مبارک صاحب نے فرمایا آپ لوگ کون ہیں؟ میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم فلاں جگہ سے یہ عالم دین ہے، جتنے ٹھہر یہ جامعہ سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت قبول کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کے سروں پر امامیں نہیں ہیں، آپ اگر اپنے سروں پر امامیں رکھو تو کتنی خوبصورتی ہوگی۔ انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کے ہاتھ سے ہم آپ کے ہاتھ سے امامیں رکھوانا چاہتے ہیں۔ مبارک صاحب نے ان کے سروں پر امامیں سجائے اور مبارک صاحب نے ایک بات بتائی، آپ نے فرمایا تم جا کر اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا، انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی تمہاری آ گئی ہے۔ تو یہ مبارک صاحب کا ایک انداز تھا، طریقہ تھا، آج وہ سلسلہ جاری ہے۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ معقول و منقول بحر العلوم اور عکس مجدد دوران جگر گوشہ قیوم زمان حضرت مولانا محمد حمید جان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ اپنے ملفظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ استقبال سے آنے سے پہلے خوبصورت نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، پیر اچھی مبارک، آستانہ عالیہ فقیرہ معاشری، سادہ والا شان۔ گھنگرو والے پیروں کے مرید ہوتے تو ہم نے بھی گھنگرو پہنے ہونے تھے، لیکن ہمارے مرشد کامل وہ عالم دین، وہ مجدد عصر، اور ان کی نگاہ میں بیٹھنے والا عام بندہ بھی بیٹھتا ہے، عام دنیا دار، دنیا کی دولت میں پڑا ہوا، دنیا داری میں ملوث، وہ بندہ بھی آ کے ان کی نگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ ہر آستانے کے ساتھ یہ ہمارا مدارس کا جو معاملہ ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے بچے جو جامعہ میں جو انہوں نے اپنی فراغت ان کی ہوئی، دورہ حدیث مکمل ہوا، یہ مبارک صاحب اور میرے والد محترم آپ کا بھی جذبہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو، آپ کی اس مشن کو اللہ سلامت رکھے، اور ہماری نسلوں کو بھی دین کی خدمت کرنے کا آگے اللہ جذبہ عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہی دعائیں ہیں، یہی آپ کی شفقتوں والی نگاہیں ہیں۔ اب میں صاحبزادہ صاحب سے پہلے مختصر سی حاضری کے لیے دعوت خطاب کے دیتا ہوں۔ جناب میرے برادر اصغر شہزادہ
میاں محمد محمود صاحب کے استاد محترم ہیں جناب مولانا محمد ضمیر مرتضی